السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص۔ آج ہمارے مہمان خاص ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر اسد منظور بٹ صاحب۔ اسد منظور بٹ صاحب نہ صرف ایک مشہور وکیل ہیں بلکہ انہوں نے کئی اہم کیسز کی پیروی بھی کی ہے۔ پاناما لیکس میں بھی یہ وکیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس اگر آپ کو یاد ہو، جس میں ناحق پاکستانیوں کا خون بہایا گیا تھا، اس کی بھی یہ پیروی کرتے رہے اور اس دوران اغوا بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ کئی اور مشہور جو کیسز ہیں، اہم کیسز ہیں، ان کی بھی انہوں نے پیروی کی۔ آج ہم ان سے تمام تر تفصیلات پوچھیں گے، کیسز کی بھی اور ان کی ذاتی زندگی سے بھی۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسد صاحب، مہمان خاص میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیونکہ آپ کے کیسز تو ہم ابھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کون کون سے اہم کیسز کی پیروی کی اور کس کس شخصیت کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن سٹارٹ ہم لینا چاہتے ہیں آپ کی ابتدائی تعلیم سے۔ آپ نے کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کس طرح آپ وکالت کی طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پہلے شکریہ کہ آپ نے اس معاملے کو میری زندگی کے حوالے سے بھی ٹچ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ معاملات اس سے ہی ہوتے ہیں کہ امپورٹنس بڑھتی جائے تو لوگ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ جو لوگ آگے آ رہے ہیں ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو بیسیکلی میں لائر سن ہوں اور میری پیدائش بھی لاہور کی ہے، اور میں نے ایجوکیشن ابتدائی ساری لاہور سے ہی حاصل کی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے میں نے لاء کیا، اور مختلف پھر میں نے ڈگریاں لی۔ انگلینڈ بھی گیا سارا میں نے، بلکہ مارگریٹ تھیچر سے میں نے ڈگری لی، ہماری یونیورسٹی آف بکنگھم سے۔ تو پروفیشن کو میں نے جوائن کیا 1995 میں، اور آنورڈز اس میں درمیان جب فوجی نیب بنی تو ایز ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب پنجاب بھی میں رہا ہوں 6 سال۔ تو اس دوران بھی میں نے اہم کیسز جو تھے، بگ جو پولیٹیشنز تھے، ان کے ٹرائل میں نے کیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ریزائن کر کے اپنا پریکٹس شروع کر دی اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے 2015-16 میں سیکرٹری سپریم کورٹ بار الیکٹ ہوا۔ اس وقت صدر ہمارے تھے علی ظفر صاحب، اور میں ان کے ساتھ سیکرٹری الیکٹ ہوا۔ اس کے بعد ابھی پھر عوام کے حوالے سے میں حمد خان صاحب نے نامینیٹ کیا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، تو اللہ کا شکر ہے کہ دوستوں کی محبت، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہاں پہ الیکٹ ہوا ہوں، اور ارادہ یہی ہے کہ وکلا کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وکلا کے بارے میں ایک چیز جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ وہ ان کو منوانا کوئی بات ان سے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بچپن آپ کا کیسا تھا؟ کیا آپ بات کو آسانی سے مان جایا کرتے تھے، یا اس وقت یہ دلائل دینے کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا تھا؟ ویسے تو آپ کے فادر بھی وکیل تھے، ظاہری بات ہے دلیل آپ کی کوئی چلنی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی بچپن میں رجحان تھا اس طرف آپ کے وکالت کی طرف؟ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ ہو ضروری کہ وہ بڑا ہو کے وکیل ہی بنے، لیکن جو چیزوں کو آبزرو کرے گا وہ اپنی رائے تو رکھے گا۔ تو میں ایک نارمل، نہ بہت لائق اور نہ بہت ہی نالائق، درمیان ایک میڈیوکر اس کا بچہ رہا ہوں۔ کلاس میں بھی ٹھیک اسٹوڈنٹس میں میرا کاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو سبق ملا والدین کی طرف سے اور ٹیچروں کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ آپ ہارڈ ورک کریں، محنت کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور پھر آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ لاء کے بارے میں میرا صرف ایک ریزرویشن تھی کہ سنا یہ جاتا تھا جب تک میں نے خود پریکٹس شروع نہیں کی کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے والا پروفیشن ہے، لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں اپنے والد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پرابلم سے انہوں نے نکالا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو لاء کو ٹرو فیکٹس کے ساتھ پیش کرنا یہ اصل وکالت ہے۔ تو اللہ کا بہت ہی شکر ہے کہ میں نے آج تک کی جتنی بھی وکالت کی ہے اس پہ میکسیمم میری جو پرفارمنس یہی ہے کہ میں نے جو فیکٹس آئے ہیں اور جو قانون اس پہ اپلائی ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ میں نے اس پہ جتنے بھی کامیابی حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ موسٹلی کیسز ٹھیک ہی ہوتے تھے۔ اچھا، جو پہلا کیس آپ نے لڑا، ہاں جی، پہلا کیس کون سا تھا، وہ کیسے ملا اور اس کی کتنی فیس لی آپ نے؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب باہر سے پڑھ کے آیا تو مجھے پہلا ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا ایک کیس ملا۔ وہ مرڈر ٹرائل تھا، لیکن کہنے والے کا کام تھا کہ وہ 302 کا ہے، جبکہ ہم کہتے تھے یہ 322 PPC جو ہے نا ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا کیس ہے۔ تو ٹرائل میں نے پورا میجسٹریل کورٹ میں کیا۔ تو obviously وے بیک 97 جب انگلینڈ سے آیا ہوں تو چند ہزار روپے فیس ہوگی، مجھے یاد بھی نہیں ہے،
لیکن یہ اس وقت جذبہ تھا کہ میرے ہاتھ سے کام زیادہ سے زیادہ نکلے، کیونکہ آغاز پریکٹس پہ آپ آتے ساتھ ہی بہت کام وکیل نہیں ہوتے ہیں، آپ آغاز سے ایک ایک سٹیپ چلتے جاتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کرتے 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 پھر ایک ٹائم لگتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے محنت سے کبھی ہار نہیں کی، اور جب بھی کبھی موقع ملا پوری کوشش کی ہے کہ اپنی فائل کے ساتھ انصاف کیا جائے، جو آپ کے پاس بریف آ جائے اس پہ محنت کی جائے، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ کم سے کم کتنی فیس لی آپ نے اور زیادہ سے زیادہ کتنی فیس لی؟ میں نے تو مفت کیس بھی کیے ہیں، اس لیے کہ جو دوست یار ہیں، شہردار لوگ ہیں، کلاس فیلوز کے، اب وہ چاہے جتنی بھی فیس اب مانگے نہ تو انہوں نے دینی ہوتی شروع میں، آپ کو پتہ ہی ہے دوستی یاری لاہوری ہے جس طرح کہ ہمارے یار دوست کلاس فیلو، تو ایسی بات نہیں، میں نے کبھی فیس اسپیسیفک ہوا نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ کیس بنتا ہے کہ نہیں، نمبر 1، اور اگر اس میں بندہ مظلوم بھی ہے نا تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ فیس نہیں دے سکتا تو میں نے اس کا کیس نہیں کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت امیر آدمی ہے، اس کا کیس ہی نہیں بنتا اور وہ کہہ رہا جی کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کریں، تو وہ میں نے انکار کئی دفعہ کیا ہے، لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ غریب آدمی ہے لیکن اس کا کیس اچھا پر یہ فیس نہیں دے سکتا اور ہم کیس نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لائر کو سوسائٹی میں اپنے پروفیشن کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، تو اس لیے اس بحث میں اب میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو کہ اب ہم اس کو کیا کہیں، ایک بندے کو فری کام کیا اور ایک نہیں کیا، کئی دفعہ کیا۔ زیادہ سے زیادہ فری والا تو ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کتنے لی؟ ملینز میں لی ہیں فیسیں۔ جب اپنے ٹائم پہ جب ہم آئے اپنے پروفیشن کی گروہ میں آئے تو بڑے بڑے کیس، میں جو وائٹ کالر کرائم کے بڑے بڑے کیس کیے، ڈبل شاہ کا کیس میں نے کیا ہے، ہار اسٹیل کا کیس میں نے کیا ہے، کار کے پاور جنریشن کے جو کیسز میں نے کیے، تو اپنے حساب سے جو ہمارا کوئی ایسا کیس جو آپ کو یاد آتا ہو، جو آپ نے کیس لڑا ہو، اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کوئی بھی ایک کیس؟ کس طرح کے؟ جس کی کوئی یادیں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے پوری محنت سے وہ کیس لڑا ہو، یا وہ جیتے ہوں یا ہارے ہوں، کوئی ایک یادگار۔ یہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کیس تو تھا نیشنل کاز کا۔ اب یہ وہ کیس ہے جو جس میں پیسہ بھی چلا ہے، یعنی کہ انہوں نے دیت کے معاملے میں 10-10 کروڑ روپے دونوں فیملیوں کو دیا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل کاز سمجھ کے کہ ہمارے ملک کے 2 معصوم شہری جو ہیں شہید ہوئے ہیں، ان کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، تو اس کو میں نے اپنی قومی فریضہ سمجھ کے کیا، اور مجھے اس کا فخر بھی ہے۔ اس میں تو یہ تھا کہ ورلڈز پاورفل مین بارک اوباما کہہ رہا ہے کہ بھی ہمارے بندوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو جو ہے ڈپلومیٹک کور حاصل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سٹینڈ لیا۔ لوگ اس چیز کو ذہن میں بوجھ بنا لیتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل سینیریو میں آپ اس چیز کے اوپر کریں گے تو کل کو آپ کے اوپر کوئی ایڈورس وہ آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ضمیر مطمئن ہے، آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ نے 4 رنگ یہ لگائے کہ دشمن نے بھی اس کو مانا کہ بھی ایز اے پروفیشنل لائر اس کو ہم سے مطلب ٹف ٹائم ملا ہے۔ کبھی دھمکیاں ملی ہیں آپ کو؟ دیکھیں دھمکیاں تو وہ ہوتی ہیں جس کو آپ کنسیڈر کر لیں، میں ان چیزوں کو کبھی بلیو ہی نہیں کرتا، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی، تو رب کائنات کی جتنی دی ہوئی زندگی ہے اس کو انجوائے کریں، محنت کریں، دھمکیاں ہوں، لالچ ہوں، یہ وکیل کی زندگی میں روٹین کی بات ہوتی ہے، میں اس کو کبھی کسی کھاتے میں لکھتا ہی نہیں۔ بچپن آپ کا لاہور میں گزرا، پیور لاہور، اور کس طرح کے تھے؟ شرارتیں تھے نہیں تھے؟ کیسے شرارتیں کرتے تھے؟ میں ایک نارمل اسٹوڈنٹ، جس سے میں نے کہا کہ نہ بہت ایکسٹرا آرڈینری لائک تھا نہ بہت نالائق تھا، کلاس کے اچھے اسٹوڈنٹس میں میرا نام آتا تھا، اور میں فٹ بالر تھا بیسیکلی، اسپورٹس لونگ ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ فزیکل ایکسرسائز میں یا ایسی ایگزرشن میں نوجوان نسل کو بھی آنا چاہیے، میں خود بھی اس پہ انوالو رہا ہوں، تو اس اینگل سے میں ایک نارمل لائف گزاری ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری وہ نہیں۔ اب آپ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، ہمارا لاہوری کلچر ہے کہ جب کوئی یار دو صدر بن جائے تو پھر اس کو فون بھی آتے ہیں کہ ساڈا کام بھی کروا دینا، فون تو آتے ہیں، تو آپ کس طرح ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں؟ ایکچولی اللہ کی ذات کا مجھ پہ بڑا خاص کرم ہے، جس طرح کی میری لائف سٹائل ہے، مجھے اول تو کوئی غلط کام کہتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے اسٹریٹ اوے نو کر دینا ہے، جو بنتا ہے جو قانون اجازت دیتا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ دینا، محنت بھی پوری کریں گے، دیانتداری کے ساتھ کریں گے، تو اس لیے نا آپ کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس اس طرح کے آتے ہی نہیں، تو مجھے ابھی تک کسی دوست نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کہا۔ ایک دو جو دوستوں نے کہا جی کہ ہم جج جائیں تو ہمیں آپ ٹرانسفر کرا دیں، لاہور میں ضرورت ہے اور فلاں، تو میں کہتا ہوں یار ابھی آپ اچھے ایماندار جج ہیں تو کیوں آپ دور دراز علاقوں میں جانے سے گھبراتے ہیں؟ ان علاقے کے لوگوں کا بھی تو حق ہے کہ ان کو اچھے اور ایماندار جج ملیں، تو ہمیں نہیں افورڈ تھا تو ہم نے جوائن نہیں کیا کوئی سرکاری آفس۔ اگر آپ جج بنے ہیں یا آپ نے امتحان پاس کیا تو آپ
عوام کی سروس کریں. تو اس لیے میں نے ان کو معذرت ہی کی. جب لوگوں کا کام نہیں کرتے لوگ ناراض ہوتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں ناجائز کام نہ کرنی چاہیے اور یہ عادت ڈالنی چاہیے. جائز کام تو کرنا چاہیے, وہ تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کے کلی کا بھی آپ پہ حق ہے, آپ کے سوسائٹی کا بھی آپ پہ حق ہے, آپ کو جائز کام کرنا چاہیے. لیکن ناجائز کام نہ کرنے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں سمجھتا ایسے نالائق کے بندے سے ویسے دوستی ہونی بھی نہیں چاہیے. تو جو آپ کے دوست مطلب آپ نے سارے لائق رکھے ہیں, نالائق کوئی دوست نہیں رکھا؟ ایسا نہیں, لائق اور نالائق نہیں, جائز اور ناجائز کی بات کریں. میرے بڑے بڑے سادہ لوگ ہیں بیچارے, اللہ لوگ سے لوگ ہیں, وہ بھی میرے دوست ہیں, وہ اتنا نہیں پڑھے. میرا تو تیسری جماعت کا جو کلاس فیلو آج بھی میرا دوست ہے. لیکن میں اس چیز کا کہتا ہوں کہ جو بندہ آپ کی دوستی کو ٹیسٹ کرتا ہے غلط کام کرنے کے لیے, وہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ تو پھر ایک ایسی لائبلٹی ہے کہ جو دنیا بھی آپ کی تباہ کر رہا ہے اور آخر تو ہونی ہے. اچھا, آپ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, مصروفیت بھی آپ کی اسی طرح, تو فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ون ٹائم لائف میں ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کے اندر واقعی فیملی اگنور ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ وہ میرے ساتھ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. میرے جو بیٹا ہے اس کو بھی میں نے فیملی کو ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے. تو اس سال ہم وکلا کے لیے اویلیبل ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو فیملی کے لیے واپس ٹائم دیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کرے گی یہ سال اچھا گزرے. اچھا, کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں آپ؟ میں بچپن میں تو نسیم حجازی کے ناولز بڑے شوق سے پڑھے. ہسٹری سے مجھے لگاؤ ہے, اگرچہ ہسٹری زبانی نہیں ہے, لیکن جو ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے بڑے بڑے جیسے طارق بن زیاد تھا یا جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی, یہ ساری سیریز ہم نے پڑھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی نشاط ثانیہ کی طرف بھی رجوع ہونا چاہیے. اب وہ دور تو نہیں ہوں گے توپوں تلواروں کے, لیکن اب ووٹ کا رائٹ جو ہے, اب یہ بھی ایک ویپن آف وار ہے کہ اب اس دفعہ ہم نے الیکشن میں کہا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ, یعنی جو ریاستی جبر ہے, جو استبداد ہے, اس کے خلاف ہم نے عوام سے جب اپیل کی ہے تو سب لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کی ویپن آف وار جو ہے وہ ووٹ ہے, رائے ہے. تو رائے کا احترام بھی ہونا چاہیے اور رائے کو برداشت بھی کرنا چاہیے. ایک ایسا نوجوان جو وکالت میں آیا, پھر آپ اب اس عہدے پر بھی پہنچے, یا وکلا کے لیے بھی بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں, بڑھاپے کا کیا پلان آپ نے کیا ہوا؟ اسی طرح ایکٹیو رہیں گے یا کوئی آپ اور کوئی پلان ہے آپ کا؟ بڑے لوگ جو ہیں وہ کنٹری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں یا اپنے پروفیشن سے ہٹ کے اپنے بڑھاپے کو گزارنا چاہتے ہیں. میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, تو جو وکیل گرو ہوتا ہے اور اولڈر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے. اور جس سٹیج پہ ہم چلے جائیں, ضروری کہ ہر سٹیج پہ آپ کیس ہی کریں, جس کی بہت سارے اسپیکٹ ہیں. میں پچھلے 19 سال سے پڑھا رہا ہوں, پنجاب یونیورسٹی لاء کالج پڑھایا ہے, پھر UMT میں پڑھا رہا ہوں, دیگر جگہ پہ میں. تو میں سمجھوں گا کہ جو ایج گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ نالج کو شیئر کریں, آنے والی نسل کو تیار کریں, مینٹلی پریپیئر کریں, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. میں ابھی بھی ٹائم پھر بڑھا دوں گا, زیادہ بچوں کو ٹرین کہ بھی ہم نے کیا دنیا میں کیا, اپنی زندگی کیسے ادا کی, آپ ان کو راستہ کیا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. تو میں ذہن تو میرا یہی ہے کہ ایف ایٹ آل اگر میں سوچوں کہ میں پریکٹس کے ساتھ ساتھ کس چیز کو زیادہ ٹائم دوں گا ان اولڈر ایج, تو آئی ووڈ لو ٹو ٹیچ. استاد بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, نئی نسل کو آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ آپ دیکھتے ہیں نئے بچوں کو, نئے بچوں میں اور پرانے بچوں میں کیا فرق ہے, نئی نسل کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, بتائیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے احساس ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والی نسل تیار نہیں ہو رہی. نسل تیار ہو رہی ہے پیسے کمانے والی. اب ان کو یہ تو فکر ہے کہ ہمیں پیسے ہونے چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, کوٹھیاں ہونی چاہیے. ان کو اس بات کی کوئی محبت نہیں پیدا کی جا رہی کہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل میں 1984 کا میٹرک, مجھے یاد ہے ہمارے بورڈ کے امتحان ہوتے تھے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بچہ آتا تھا تو اسے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. تو کہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا, ملک و قوم کی خدمت کروں گا, میں انجینئر بنوں گا, ملک و قوم کی خدمت کروں گا. اب آپ کسی بچے سے پوچھ رہے ہو, کہتا میں CSS کروں گا یا میں فلاں کروں گا یا میں انجینئرنگ کروں گا اور انگلینڈ چلا جاؤں گا, میں یورپ چلا جاؤں گا, میں وہاں سے اچھی پے کماؤں گا. ملک کے لیے جو محبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کمی ہے, اور یہ نظام تعلیم بہت نقصان دہ ہوگا. آپ کو اپنے نظام تعلیم میں یہ چیز کو لانا ہوگا کہ جو بچہ اس دھرتی سے روٹی کھا کے دودھ پی کے بڑا ہو تو وہ اپنا حق ادا کرے, اس دھرتی کا حق ادا کرے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آنے والی نسل یہاں نہیں اسٹے کرے گی. آپ دیکھیں برین ڈرین ہو رہا ہے, ہر سال لاکھوں بچے جا رہے ہیں, تعلیم کے نام پہ جا رہے ہیں, واپس پتہ آئیں گے نہ آئیں گے. آئی ڈونٹ
انسانی حقوق کی ابھی آپ نے بات کی، بنیادی حقوق کی بات کی، ایسی خبریں ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگ سکتی ہے، تو ایز اے لائر اور صدر بار ایسوسیشن کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے؟ تو دیکھیں جی، اگر تو پاکستان کی اشرافیہ نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے شمالی کوریا بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا آسان کام اب نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے اس وقت گلوبل ولیج ہے. اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہے تو بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ سوشلی اتنے ان کانٹیکٹ ہیں کہ آپ 10 دفعہ یہ چینل ختم کر رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے کنیکٹڈ ہے، میڈیا ہے، سیٹلائٹس ہیں، کیا ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے اپنے عادتیں اور حرکتیں ٹھیک کر لیں، بجائے یہ کہ لوگوں کے کان بند کریں، آپ اپنی زبان ٹھیک کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اس طرح کی باتوں کو. اریٹیٹ ہو رہے ہیں لوگ. اچھا، گفتگو آپ کے ساتھ ابھی جاری رہے گی، میرا خیال ہے اب آپ کے آفس کا وقت ہو گیا تو آپ کے آفس چلتے ہیں، مزید ادھر گپ شپ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اسد منظور بٹ کے ساتھ ان کے دفتر میں گئے. دفتر میں موجود وکلاء کی بڑی تعداد نے انہیں صدر بننے پر مبارکباد دی. اسد منظور بٹ کو مٹھائی بھی کھلائی گئی اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی گئی. سب بتائیے، آپ پاناما کیس میں بھی وکیل رہے، بڑا اہم کیس تھا جس میں ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا، لیکن اس وقت میری سراج الحق صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، میں نے ان سے بھی سوال پوچھا تھا کہ پاناما میں 400 سے زائد افراد نامزد تھے لیکن سزا صرف ایک شخص کو ملی. تو کیا ایسا آپ نے بھی کوئی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ باقی جو افراد تھے جن کا پاناما میں نام تھا ان کو بھی عدالت سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سزا ملے، یا اب کوئی اس طرح کی، کیونکہ سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ جب میاں نواز شریف کو سزا ملے گی تو ہم باقیوں کو بھی سزا دلوائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما لیکس کا ایشو ہی یہ تھا، اور ہم نے جو سینیٹر سراج الحق صاحب کی طرف سے پٹیشن کی تھی 2015 میں، 2015-16 میں کی تھی، اور اس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ 556 کمپنیاں ہیں جن کا نام نکلا ہے، اس میں بیوروکریٹس، پولیٹیشنز اور بزنس مین ہی سارے لوگ انوالو تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک ذاتی مسئلہ ہوتی ہے کہ پک اینڈ چوز شروع ہو گیا اور صرف میاں نواز شریف کے اوپر کیس چلانا شروع کر دیا. باقی ہماری استدعا تھی کہ ایون آپ سراج الحق کو بھی اگر سمجھتے ہیں تو آپ تفتیش سب کی کریں. تو وہ میٹر ابھی بھی ہمارا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ نے نہ تو کوئی آرڈر پاس کیا اور نہ ہی کسی اور ادارے نے 556 کمپنیوں کے جو وہاں معاملہ تھے لیکس والے، پاناما لیکس والے، اس میں کوئی فردر پروگرس کی. یہ ابھی تک ہمارے علم میں ایسی کوئی پروگرس نہیں آئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی والی بات ہے کہ ملک کی لوٹی ہوئی رقم وہاں گئی ہے، پارک ہوئی ہے، تو آپ سب اداروں کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو بے نقاب کرتے، جو کہ انفارچونیٹلی. تو آپ کے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی اگر صرف ایک فرد واحد کو سزا دی گئی، باقیوں کو سزا بھی نہیں دی گئی، اور وہ سزا بھی جو ہے وہ ایک اقامے کی بنیاد پہ دی گئی؟ اچھا، اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ڈیبیٹ کا اتنا فائدہ نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پک اینڈ چوز، اور پک اینڈ چوز میں ظاہر ہے کہ ایک طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے بالکل، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یا تو پھر آپ سب کو پکڑ دیں، کسی کو نہ پکڑ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی یہ زیادتی ہے کہ آپ نے کسی ایک بندے کو پن پوائنٹ کر کے وہ کیا اور باقیوں کو نہیں کیا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے صرف کہ نواز شریف کے خلاف، ہم نے تو کہا تھا بھی جو بھی ذمہ دار ہے چاہے اس پہ ہمارا نام بھی آئے تو آپ سب کو پروسیکیوٹ کریں، لیکن اداری جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو. اچھا، ایک اور بڑے آپ نے ماشاءاللہ بڑے اہم کیسز جو ہیں اس میں آپ پیش ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس ایک بڑا اہم کیس تھا جس میں پاکستانی 2 شہریوں کو گولیاں بھی لگیں. اس میں کیا ہوا تھا؟ سنا ہے کہ آپ اغوا بھی ہو گئے تھے اور آپ کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا تھا کمرہ عدالت کے قریب کہیں پہ. ایکچولی اس طرح کہ وہ کیس جو تھا نا وہ ہو رہا تھا جیل ٹرائل، جیل کے اندر عدالت لگتی تھی، تو لہٰذا ہمیں بھی وکلاء کو جیل میں جانا پڑتا تھا، کورٹ کو بھی، جج کو بھی، وکلاء کو، دونوں طرف کے وکلاء کو، اور ملک تو وہیں تھا کورٹ لکھپت جیل میں. تو جب ان کے معاملات ہوئے ہم نے تو فیئرلی کیس لڑا. انہوں نے جب دیکھا کہ کیس میں معاملات ان کے مطابق نہیں ہو رہے تو پھر انہوں نے منورنگ شروع کر دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائر کے لیے تو بڑی نامناسب بات ہے کہ وہ اپنی پروفیشنلزم سے ہٹ کے کوئی بات کرے. لہٰذا مجھے جب پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں غلط کر رہے ہیں اور قصاص و دیت کے تحت اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ قانون یہ ہے کہ مرنے والے کے لواحقین سب کے سب اگر ایگری کریں، تو اگر ایک بھی ڈس ایگری کرے پھر نہیں ہو سکتا. تو میرے علم میں تھا
سب ایگری نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پش کر رہے تھے کہ اس طریقے سے اس کو یہاں سے نکالا جائے. تو میں نے اسٹینڈ لیا اس پر کہ بھائی یہ لیگل بات ہے، میں تو اس کو نہیں ٹھیک سمجھتا. اس بنا پہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ مجھے جب میں عدالت گیا جیل کے اندر جو بنی تھی، مجھے بہانے سے انہوں نے بٹھایا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں کہ آپ کو ہم بلاتے ہیں، اور اسی بہانے پھر انہوں نے مجھے ڈیٹین کر لیا، مجھے نکلنے ہی نہیں دیا سارا دن. کس نے نہیں نکلنے دیا؟ یہ انتظامیہ نے. انتظامیہ میں کون؟ پولیس تھی؟ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے نا جی، مین وہ تھا، اور وہ انڈر دی انسٹرکشنز آف گورنمنٹ آف پنجاب تھا، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ سارے شامل تھے. تو اس بات کا ذکر پھر ریمنڈ ڈیوس نے رہا ہونے کے بعد 4 سال بعد اپنی کتاب میں بھی کیا، دی کانٹریکٹر میں، جہاں اس نے کہا کہ جی ملک کے تمام حساس ادارے ان کے ساتھ تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، سب ان کے ساتھ تھے. صرف اس کو خوف آتا تھا تو لائر سے آتا تھا، میرے سے آتا تھا. اسے اپنے بارے میں خود ہی لکھا ہے. تو وجہ کیا تھی کہ ہم سے کیا خوف ہے، ہم نے کتنے گھنٹے انہوں نے آپ کو بند کیے رکھا؟ یہ میرا خیال ہے سارا دن تقریباً 8-10 گھنٹے سے زیادہ بند. تو جب آپ نکلے تب تک کام وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہوا تھا؟ جی میں جب باہر نکلا تو جا چکا تھا، اس کو نکال چکے تھے، اور انلیگل تھا وہ. دیکھیں نا سب کے تو بیان نہیں ہوئے. اچھا، اس میں سنا کہ عدالت میں بڑی بڑی شخصیات اہم کھڑی ہوئی تھی جو میسیجز کر رہے تھے. یہ بیسیکلی اس کی بک میں لکھا ہوا ہے، میں تو چونکہ کورٹ کے اندر جانے نہیں دیا، مجھے نہیں اندازہ کہ وہاں کون کون تھا. کون بعد میں کوئی انفارمیشن آپ کو تک پہنچی کہ کون کون؟ نارملی کورٹس میں بڑی شخصیات کوئی نہیں ہوتی، ان کے نمائندے ہوتے ہیں. یہ تو ممکن ہے کہ وہاں آئی ایس آئی کا کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہوں یا کوئی آئی بی کا کوئی نمائندہ ہو. کوئی سیاسی شخصیت نہیں، سیاسی شخصیت کوئی. اچھا، لاہور ہائی کورٹ بار کے آپ صدر منتخب ہوئے ہیں، بڑا الیکشن ہوتا ہے یہ، اور وکلاء جو ہیں بڑے جوش و خروش سے، بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے اس میں. جی سنا ہے کہ 20-25 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے. تو آپ کے کتنے پیسے لگے؟ اچھا، یہ نا بڑی دلچسپ بات ہے. جو پروفیشنل لائر ہوتے ہیں ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. خرچہ ان کا ہوتا ہے جن کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، وہ پھر ووٹرز کو بلا کے اپنے ہم کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. اب میں سیکنڈ جنریشن ہوں، میرے فادر بھی لائر ہیں، خود بھی لائر ہوں. میرے فادر کو 50 سال سے زیادہ اسٹینڈنگ ہے، میری 30 سال ہے. تو ہمارا تو جو ایک نارمل روٹین میں خرچہ ہوتا ہے کہ سارے جو دوست میرے ساتھ گئے ہیں تو ان کو کھانا تو میں نے کھلانا ہے نا راستے میں، جو دوسرے شہروں میں گئے. ایک رف ایسٹیمیٹ اگر ہم لگائیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ. دیکھیں جی، یہ تو اب اس طرح ہے کہ میں نے تو ابھی کوئی کیلکولیٹ نہیں کیا، ابھی تو فتح کے جشن ہی منا رہے ہیں، کوئی اندازہ بتاتے ہیں. لیکن کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایز اے پروفیشنل لائر ہمارے اتنے نہیں ہوئے جتنے باقی. یہی چیز میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروفیشنل لائر کے کتنے پیسے لگتے ہیں اور دوسرے کے کتنے لگتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے تو موسٹلی پورا پنجاب میں پھرا ہوں تو میرا اپنی گاڑی کا پیٹرول تو میں نے ہی افورڈ کرنا تھا. جو میرے ساتھ دوست جاتے تھے ان کو بھی میں جتنا بھی تھا ایک کوئی فگر ایک کوئی ابھی قریب تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. زیادہ ہی پیسے 50 لاکھ ہے. ہاں، اس کے اوپر ہی ہوگا. 1 کروڑ ہے. اب یہ لانا شروع کریں بس، اس سے زیادہ ہی ہوگا. اچھا، 1 کروڑ سے 50 سے زیادہ ہوگا، 50 لاکھ سے زیادہ. اچھا، ایک بڑا الزام بٹ صاحب لگایا جاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ارد گرد جو پارکنگ کے ٹھیکے ہیں اس کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے جو صدر منتخب ہوتا ہے اس سے، اور وہ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ ٹھیکے کس کے پاس. ایسی کوئی بات ہے؟ یہ ساری افواہیں ہیں. یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ٹھیکہ ہمارے ادھر ہے، وہ بیچارہ رو ہی رہا ہوتا. پچھلے صدر کو بھی رو کے اس نے کہا جی میرے پیسے نہ بڑھائیں ٹھیکے کے، کیونکہ سرکار کو. وہ بھی چھوٹا سا 50 لاکھ والا ٹھیکہ. آئی ڈونٹ نو. میں نے تو جو دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی کوئی ذرائع آمدن اتنے نہیں کہ جس سے یہ اپنے ملازموں کو ایون تنخواہیں دے سکیں. تو ابھی جس حالت میں مجھے یہ ملی ہے ذمہ داری، اس میں بھی ابھی ڈیفیسٹ ہے کافی، اور 2 مہینے کی تنخواہیں ابھی ملازموں کو دینی ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. یہ جان بوجھ کے گورنمنٹس جو ہیں اپنے مرضی کے کام لینے کی خاطر ان کے فنڈز روکتی ہیں، کیونکہ ویسے تو کوئی ذرائع آمدن نہیں ہوتی. اچھا، وہ جو ایک افواہ ہے کہ جناب ٹھیکے ہیں اور کروڑوں روپیہ پہنچ جاتا ہے صدر کو، اور یہ سارا کچھ اس طرح کچھ نہیں ہے. ابھی تک نہیں آئے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے. اگر اللہ کرے ایسا ہو تو سیدھا باہر کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کی امانت ہے. اچھا بٹ صاحب، یہ بھی میں چاہتا ہوں لوگوں کے مائنڈ میں جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ پہلے جو آپ سے پہلے صدر تھے یا اس سے پہلے جو بھی صدور تھے، یہ بڑا الزام بھی لگتا ہے کہ وہ ان کی جو فیس ہے وہ ایک دم بڑی بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ بھی ان کے پاس کیسز لے کے آتے ہیں کہ ہائی کورٹ بار کا صدر ہے، کیس ہم جیتیں گے. ججز پہ بھی پریشر ڈال جاتا ہے. ہماری جوڈیشری میں آپ نے دیکھا کس طرح کی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کیسز سے 4-4 5-5 کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں 1 سال کے اندر. ایسا ہے یا ماضی میں آپ نے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، دیکھیں مثال کے طور پہ یہ جو ہوتا ہے نا ارننگ پوائنٹ، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کا. کلائنٹ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اب خادم حسین کا ہوٹل ہے
تو رات کو 500 روپے کی چارپائی ہے. اچھا وہی سہولت پی سی میں ہے, وہ ایک رات گزارنے کا 40,000 روپے یا 35,000 روپے لیتے ہیں. سونا تو دونوں جگہ بندے نے خود ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ خادم حسین کے ہوٹل میں رات کو آگ لگ گئی نا تو کسی نے نہیں اٹھانا, بندہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی روسٹ ہو جائے. لیکن ادھر خوبصورت سی بیل بجے گی, کوئی لیڈیز بتائے گی جی اٹھو دوڑ لاؤ اتنے آگ لگ گئی. میں ایس سہولت ہے جی بندہ کہنا صدر بننے کے بعد فیس میں اضافہ تو یقینی نارملی بہتر ہوتا ہے, پہلے سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک پوری ایک ریکگنائزڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے. لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک وکیل ہے, بہتر وکیل ہے, اچھا وکیل ہے. اس کی اگر فیس زیادہ بھی نہ ہو تو نمبر آف کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر بھی اس کی ارننگ بہتر ہی ہوتی ہے. عدالتیں بھی ڈرتی ہیں جب نہیں, ڈرنے والی اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے. ڈرنے والی کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیں نا, عدالت تو اپنے ذرائع اور طاقت سے کام کر رہی ہے. آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لائرس کو, اس کا ججوں سے تو ہے ہی نہیں کوئی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی جج ایسا آرڈر پاس کرے یا ایڈمنسٹریٹیولی ایسی حرکت کرے جس سے لائرس کمیونٹی پریشان ہوتی ہے, اس پہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے پھر ظاہر ہے کہ لائر جو لیڈرشپ ہے اسے جوڈیشری سے بھی نیگوشیٹ تو کرنا ہے. اچھا اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں کہ وہ سیشن کورٹ جو ہوتی ہے اسی کو طالب وکیل لگا دیتے ہیں, سم ٹائم اس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ رویہ یہ جو ہے نا احتجاجی سیاست, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس میں ہمارے اپنے وسائل ہیں. جب ہم اس طرح کی چیز کرتے ہیں لاس سب کا ہوتا ہے, لیکن مجبوری کیا ہے کہ جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جو لوگ ہیں, ذمہ جو ہیں, وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے اور ایسے غلط فیصلے کرتے جس کے نتیجے میں لوگ احتجاج میں چلے. آپ نے کبھی کسی عدالت کو تالا لگایا؟ کبھی بھی نہیں. اب لگانے دیں گے آپ جب تک آپ صدر ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ تالا لگانے کی حالات ہی نہیں ہونے چاہیے. پھر تالا کیوں لگے؟ ابھی بھی میں لاہور بار میں ایک مسئلہ چل رہا ہے ماڈل ٹاؤن کورٹس کا, اور بڑا سیریس مسئلہ ہے. جج صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیوں مذاق بنا رہے ہیں وکیلوں کا. 73 دن ہو گئے وہاں پہ ہڑتال ہو رہی ہے اور بھوکے لگے پریشانی کا حالت تھا. میرے ساتھ آئے دوست, میں نے کہا جی بات سیدھی ہے, آپ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں مسئلہ وہاں ہڑتال کریں نا, یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, یہاں کیوں ہڑتال کی ہوئی ہے؟ تو بیٹر سینس پریویل کر گئی اور ہڑتال ختم کر دی. ٹھیک, اب نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ وہ شاید اس کو ایک پیشنٹ ہیئرنگ دیں اور شاید اس چیز کو ریزالو کریں گے تو انشاءاللہ کنٹینیو ہڑتال ختم ہو جائے گی. اچھا ہماری وکلا برادری سے پولیس والے بھی تنگ رہتے ہیں اور ٹریفک وارڈن بھی تنگ رہتے ہیں. اکثر جب پچھلے دنوں ایک اینٹی کرپشن کا ایک ایشو تھا تو وہ جو سابقہ صدر تھے انہوں نے انٹری پہ پابندی لگا دی تھی, پھر ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کچھ کریں گے؟ کوئی اخلاقی تربیت آپ کے خیال میں وکلا کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات لاہور ہائی کورٹ کے حد تک تو نہیں ہوتے اس طرح. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ بار میں, اکثر آپ نے سنا وہی ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. بٹ اگین میں سمجھتا ہوں کہ ہم توقع رکھتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. لائر کا کام قانون کی پروٹیکشن لے کے دینا یا قانون کو پروٹیکٹ کرنا ہے, نہ کہ آپ غیر قانونی اور دوسرے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کر. میں نہیں سمجھتا کہ لائر کو ایسا کرنا چاہیے, کسی بھی لائر کو ایسے نہیں کرنا. یعنی وکیلوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے رہنا چاہیے؟ آپ ٹھنڈے یا گرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو قانون کے مطابق رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کئی دفعہ قانون گرم ہو کے بھی لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ٹھنڈے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. مثلا مثال ہے, میں آج تک اپنے جب بھی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اسے صاف کہتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تم اشارہ کاٹو. اگر تم اشارہ کاٹو گے تو یہ مت سمجھو کہ میں اپنا تعارف کراؤں گا جی کہ میں وکیل ہوں تو یہ مجھے آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں جب میں آپ کو کہیں نہیں رہا اشارہ توڑو؟ یہ تعارفی کلچر ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ مطلب جب کوئی وکیل یا کوئی بھی ایون کہ صحافی بھی تعارف کروائے تو آپ اس کو اس کلچر, میں تو اس کو شرمندگی سمجھتا ہوں کہ آپ کس منہ سے بتا رہے ہیں کہ آپ وکیل ہیں یا آپ صحافی ہیں جب آپ نے کی وائلیشن ہے. دیکھیں نا, اس پہ تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ یار ہم جیسے بندے سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی یہ سمجھا جائے کہ جو وائلیشن کرے گا یا قانون کے برعکس چلے گا تو اسد منظور بٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی غیر قانونی کام کرنا سپورٹ کرنی ہے نہ کرنا ہے. بالکل, ہمارا آئین اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا, لائسنس تو نہیں دیا جا سکتا ہے کسی کو گڑبڑ کرنے کا بھی آپ وکیل آپ جو مرضی کریں. وکیل نے خود بھی قانون کے مطابق چلنا, دوسروں کو بھی قانون کے مطابق لانا ہے. اب اگر فرض کریں ہم لوگوں کو تو کہیں قانون کے مطابق چلیں اور خود نہ چلیں, یہ تو زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اور اگر آپ سے ان پاپولر انٹرویو ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. وکلا کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, آپ سوسائٹی میں کیا آپ مثال پیش کر رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ صحیح بات کرنی چاہیے, چاہے وہ بات ہمارے خلاف بھی جائے تب بھی کرنی چاہیے. دیکھیں نا, سارے وکلا تو نہیں لا بریکنگ کر رہے,
دو چار دوست ہیں جو غصہ میں آ جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ گورنمنٹ کے رویے اتنے غلط ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. چیمبر سے پھر ان کے ساتھ لاہور کی معروف سوسائٹی میں رات گئے, خوب گپ شپ ہوئی. اسد صاحب, بڑی ہم نے ابھی آپ کے بچپن کی اور آپ کے شعبہ وکالت سے متعلق سوال کیے. موسیقی کے بارے میں کچھ بتائیں. موسیقی سنتے ہیں, کیسی سنتے ہیں؟ بس اولڈ جو سانگز جو پرانے ہیں, جو اب تو آج کے دور میں تو ویسے obsolete ہو گئے, وہ کئی دفعہ یعنی جیسے رفیع کے گانے ہیں جس طرح وہ ہم سنتے رہے ہیں. بعد میں یہ جو ابرار الحق کے بڑے اچھے آئے ہیں, یا نصرت فتح علی کے یہ ذرا ٹیسٹ آیا. اچھا, ابرار الحق کے گانے بھی سنتے؟ کبھی گانا گانے کا شوق بھی ہوا؟ نہیں. شاعری پڑھی ہے؟ شاعری سنتے ہیں, پسند آتی ہے, لیکن کرنی نہیں آتی. شعر کوئی یاد نہیں آپ کو؟ کبھی کبھار اکا دکا کوئی شعر یاد ہوتا تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے شاعرانہ, تو وہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا شعر جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے تو بول لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سننا اچھا لگتا ہے, یاد نہیں آتا. شاعرانہ طبیعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جوانی میں عاشقانہ طبیعت بھی نہیں تھی. ہاں ظاہر ہے, اب تو کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ ایکٹیو رہے اسلامیہ میں طلبہ کے ساتھ, تو ظاہر ہے ہمارا زیادہ ٹینڈنسی یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز اس میں زیادہ انوالو رہے. کبھی آپ کو شاعری کے لیے اور اس طرح دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے جو جس طرح عام لوگ شرارتیں کرتے ہیں اس طرح آپ نہیں, یہ شاعری اور یہ سارا کچھ نہیں؟ ہم اپنے دوستوں میں ہنسی مذاق تو ظاہر ہوتا ہی ہے, لیکن اس طرح کا جو ہوتا ہے نا رومانٹک قسم کا, وہ انوائرمنٹ ہی نہیں تھا ہمارا. کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا. فٹ بالر تھے, کھیلوں میں دلچسپی تھی, آؤٹنگ کے جیسے فرینڈس کے ساتھ بند آؤٹنگ پہ جاتا ہے وہ زیادہ رہی ہے. تو اس طرح ہے. باقی تو کبھی احساس نہیں ہوا, ایسا کوئی خیال آیا کہ روکھی سے زندگی گزارتی؟ نہیں, اس میں رکی کیا ہے. آپ دیکھیں نا, اپنے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, کہ ہم ظاہر ہے کشمیری ہیں, باٹیں ہیں, کھانے پینے میں شوقین ہیں. آؤٹنگ میں سفر باہر پوری تقریباً ہاف آف دی ورلڈ میں نے پھری ہوئی ہے. اور جیسے قدرتی مناظر ہیں, جیسے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں, ان کو وزٹ کرنا, دیکھنا, کھانا پینا, انجوائے کرنا, یہ بھی بہت بڑا ایک انٹرٹیننگ پوائنٹ تو ہے نا. اچھا, آپ بھی کشمیری ہیں, میاں نواز شریف بھی کشمیری ہیں, آپ بھی بٹ ہیں, میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی کشمیری بٹ ہیں, تو اتنی ایک ہی قدریں مشترک ہیں, کھانا پینا بھی آپ بھی شوقین ہیں, وہ بھی شوقین ہیں, پھر بھی آپ نے پاناما میں ان کو سزا دلوا دی. کوئی آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ ان سے دوستی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ کہ پاناما لیکس کا تو ایشو ہی ڈیفرنٹ تھا. وہ تو 556 کمپنیاں تھیں, اس پہ سارے پولیٹیشین, بیوروکریٹس اور سب کی بات تھی, صرف میاں نواز شریف کی بات نہیں تھی. یہ تو انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے, میاں نواز شریف کو فکس کرنے کی کوشش کی ہے ایجنسیوں نے. تو ہم تو ساری برائیوں کے خلاف ہیں, جو بھی کریں, بندوں کے خلاف نہیں ہے, برائیوں کے خلاف. میاں صاحب آپ کو کھانے پہ بلائیں تو جائیں گے؟ بالکل جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. وہ ایک اچھے انسان ہے, ہم ان سے کھانا کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں پہ ملک اور قوم کی بات ہوگی وہ ہم نے اپنا سٹینڈ لینا ہی لینا ہے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عہدیدار ہوتے ہیں ان پہ ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی بھی میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں, ہم ان سے پوری توقع ہے کہ ملک کے لیے اچھا کریں گے. ٹھیک, کل کو اگر کسی ایسی جگہ پہ جا کے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی غلط کیا, تو ہمیں ظاہر ہے بات کرنی چاہیے. تو اس لیے ہمیں برائی سے نفرت ہے, انسانوں سے نہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ کشمیری ہونا ایک اچھی بات ہے کہ ہمارا سیم کلین ہے, لیکن پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, اپنے اپنی آزادی رائے ہے. تو میں دل سے سب بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن جہاں پہ ملک اور قوم کی بات ہے کہ وہاں ہمارا اپنا ایک تھنکنگ پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنی اپنی ذمہ داری شیئر کرنی چاہیے. دیکھیں نا جی, جو 73 سال ہو گئے ملک جو ہے فوجی عملوں نے یا سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہا, کسی عام بندے کے ہاتھ میں تو نہیں رہا. اب ہر بندہ دوسرے کا نام لگاتا, اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کرتا, تو یہ تو زیادتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر میاں صاحب کو موقع دیا ہے کہ پھر ملک کے لیے کوئی بہتری کر لیں, تو اللہ کرے. بہرحال ذاتی طور پر کون سا سیاستدان پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک سے
اپنے وطن سے سنسیئر ہیں. سب ہی اپنے آپ کو سنسیئر کہتے ہیں, لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ سراج اللہ کے. اور اب دیکھیں سینٹر مشتاق احمد خان ہے, کیا جو ڈاکٹر ہماری عافیہ, اس کے لیے کسی گورنمنٹ نے بھی سیریس ایکشن نہیں لیا. وہ گیا ہے اور اس نے جا کے وہاں بات کی ہے. سراج الحق 13 سال فائنانس منسٹر رہے, ایک 5 روپے کی بھی ہیرا پھیری کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے. تو جو باکردار صالح لوگ ہیں ان کو ہمیں پسند کرنا چاہیے. ہمارے رول ماڈل جو ہے قوم کے سامنے کوئی فلمی یا دوسرے ہیرو نہیں ہونے چاہیے. قوم کو بتانا چاہیے کہ جو لوگ اپنے وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے سنسیئر ہیں ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان میں اگر عمران خان بھی فٹ آتا تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. میاں صاحب آئیں گے تو میاں صاحب کو بھی رسپیکٹ دیں گے, لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں ان کو اب اگنور نہیں کر سکتے. اچھا, ایک نعرہ الیکشن سے پہلے بھی آیا تھا, حل صرف جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کی قیادت یقینی طور پہ اسی طرح دیانتدار ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. ووٹ کیوں نہیں پڑتی ہماری عوام؟ کیا دیانتدار لوگوں کو پسند نہیں کرتی؟ ایسی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ وقت چینج ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کراچی میں آپ کے سامنے قیادت کھل کے سامنے آئی ہے. عوام نے سب کچھ کے باوجود حافظ نعیم کا ساتھ دیا, اور حافظ نعیم نے, میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا دن نہیں آیا ہوگا کہ اسے کھڑے ہو کے ایمانداری کی انتہا کی. اس نے کہا بھی یہ میری سیٹ نہیں بنتی, مجھے نوٹیفائی بھی آپ کر رہے ہیں تب بھی میں جو میرا رائٹ نہیں بنتا میں وہ نہیں لوں گا. اور لیکن اسے ساتھ یہ کہا جو میرا مینڈیٹ چوری ہوا وہ واپس کریں. تو میں سمجھتا ہوں قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جو آپ کی خاطر لڑ سکتے ہیں, سٹینڈ لے سکتے ہیں, قربانی دے سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے قوم کو. اور مجھے امید ہے کہ قوم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہ تو ایز اے بار عہدیدار تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ سنسیئر کون لوگ ہیں, ان کا ساتھ دیں. اچھا, بچپن کی اگر ہم بات کریں تو بچپن کی کوئی ایسی شرارت جس پہ آپ کو آپ کی پٹائی ہوئی ہو, آپ کو یاد ہو؟ بہت پرانی بات ہے, اس میں کئی دفعہ پٹائی تو یاد آ ہی جاتی ہے. اگر کئی دفعہ ہوئی ہے پٹائی, اس کا کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. کئی دفعہ یہ ظاہر ہے کوئی ایک شرارت اسٹوڈنٹ تھے, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. آپ ڈیلیبریٹلی کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے مسٹیکس ہو سکتی ہیں, تو وہ پیشور ہوئی ہیں, وہ بھی اس طرح یاد تو نہیں ہے. لیکن پٹائی ضرور ہے. ایز اے فادر آپ کیسے ہیں؟ میری تو کوشش ہے کہ جو ایک مسلمان پاکستانی باپ ہونا چاہیے, میں نے کوشش پوری کی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت, حلال کا نوالا کھلاؤں, صحیح تربیت دوں, بڑوں کا ادب ہو, چھوٹوں سے محبت ہو. کوشش تو پوری کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو اب اس کا رزلٹ کیا نکلے. اچھا, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ پیسوں کو اس نے نصب العین بنایا ہوا ہے اور وہ کریئر پہ کم توجہ دے رہی ہیں. تو آپ ایک ایکسپیرینس بھی ہے آپ کا, آپ ایک وکیل بھی رہے, آپ معاشرے کے ان سارے اتار چڑھاؤ کو دیکھ بھی چکے ہیں, بڑی بڑی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی. کیا حرام کا لقمہ کھا کر آپ نے لوگوں کو سکون سے رہتے دیکھا؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے آپ کے سامنے ہے. جتنے زیادہ امیر لوگ ہیں انہیں جن لوگوں نے گڑبڑیں کی ہیں ان کو بیماریاں بھی 150 قسم کی لگی ہوئی ہیں. باقی جو میں نے نوجوانوں کو الزام نہیں ٹھہراتا, میں کہتا ہوں جو سسٹم آف ایجوکیشن ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس میں بچوں کے ذہن اس طرح تیار کیے ہیں. تو پیسوں کے پیچھے سسٹم نے بنایا ہے, انہوں نے اپنے وطن سے محبت, اپنے قوم سے محبت, وہ والا جذبہ اس میں نہیں آنے دیا, اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بزنس کمیونٹی نے لاہور ہائی کورٹ بار کے نئے صدر کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کر رکھا تھا. اسد منظور بٹ تمام دوستوں سے ملے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام میں ایک بیک گراؤنڈ پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. اعجاز تنویر صاحب اور یہ سارے جتنے دوست ہیں, ظاہر ہے ہمارا بچپن بھی ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اعجاز صاحب نے کہا جی کہ آپ نے ٹائم پہ آنا ہے اور آپ کے گھر کے باہر بندہ صبح 6:30 بجے کھڑا ہوگا. اچھا, میں نے بالکل ٹائم کا فکس کیا ہر چیز اپنی طرف سے, لیکن کوئی نصیبوں میں ایسی بات ہے یعنی پوری نیت کے ساتھ کہ نہیں میں نے اٹھنا, اور میں نے کبھی بھی دفتر میں آئے بندے کو واپس نہیں کیا. آج میں نے کہا بس ہم نے دفتر سے 6 بجے نکل جانا ہے. جو کلائنٹ کسٹمر ہوتا ہے اس کی بات جی جی. لیکن آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا, اس میں میری یعنی ڈیلیبریٹ ڈیلے نہیں ہے. لیکن آپ سب معاف کر دیجیے گا کیونکہ آپ دوستوں کو اتنے پیارے پیارے دوست بیٹھے ہیں اور سب سے بڑے خلیق ارشد صاحب بیٹھے ہیں. مجھے تو یہ شرمندگی ہو رہی ہے. حاجی عزیز الحسن صاحب یہ وہ ہے جو ہمارے بزرگ اور سینئر لوگ
تو اور بھی بے شمار دوست ہیں، جیسے آپ انجم نثار صاحب بہت بڑا نام ہے، ہمارے کاشف صاحب بہت بڑا نام ہے، اسی طرح بے شمار اعظم چیمہ صاحب، زہد انصاری صاحب، یعنی ایچ اینڈ ایوری پرسن جو ہے وہ ایک یعنی ہیرا جوہر ہے، جیسے ارشد بھائی ہیں، تو احمد محمد شیخ صاحب ہیں، یعنی نیم اینی بڑی، ہر بندے میرے لیے بہت اہم ہے. تو میں دل کے تھا کہ رئیس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کنسرن شو کیا ہے. اور الحمدللہ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا، یہ ہمارا الیکشن ہے سلولی گریجولی پورا سال ہی چلتا ہے، اور موجودہ معروضی حالات کے اندر اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ گئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بینیفٹ ہوا ہے کورٹ سے، تو انہوں نے بھی پھر اپنی پوری وہ چینلائزیشن اور باقی چیزیں کی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کر گیا. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، جب ہر چیز آپ کے خلاف ہے، تو میں نے ان کو مذاق میں کہتا تھا کہ میرا الیکشن گلی گلی محلے محلے ہر شخص لڑے گا، کیونکہ ہم اس وطن عزیز میں دستور اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ سب کا مسئلہ ہے. میرے لائق پورا لاہور ہائی کورٹ بار کا پلیٹ فارم، آپ جہاں کہیں جیسے کہیں، مطلب ہم آپ کے ساتھ پوری فائٹ لڑیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کو لیگل سائٹ سے کوئی ایسا پرابلم ہے کہ آپ اس میں انکمفرٹیبل ہوں. انشاءاللہ جو حکومت کی طرف سے غیر قانونی غیر آئینی معاملات ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو کوئی خطرے والی بات بھی ہو، ایسا وکیل بھی نہیں ہوں کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہوں. میں بڑا نارمل سا وکیل ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. ویری گڈ. اچھا، آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بھی پیغام دیں؟ بس یہ کہ میں سمجھتا ہوں جس ابھی بھی نیچے بات بھی ہوئی ہے کہ ملک و قوم کے لیے بیسٹ ہونا چاہیے. سب لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے، ملک و قوم کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں. رن اوے پالیسی جو ہے نا کہ یہاں سے نکلیں اور بعد کینیڈین پاسپورٹ لے لیں اور دوسرے جانے کی بجائے یہاں مل کے دوست جس ملک نے آپ کو کھلایا پلایا اس ملک کی مشکل میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. جی ٹھیک ہوگا.